یہ دونوں کے جو بیانات ہیں یہ صرف سیاسی بیانات ہیں اور الیکشن کے لیے ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سیریسلی وہ ان چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں جس کے وہ اس وقت دعوے کر رہے ہیں۔ ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہوئی تھی، ان دونوں جماعتوں کو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو 18th امنڈمنٹ کی صورت میں۔ مثلاً اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں کو حق ملکیت دیں گے اور اس کو پروویژنل صوبے کا سٹیٹس دیں گے، اور گلگت بلتستان اسمبلی سے اس کا مطالبہ بھی کروا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بلاول صاحب کے والد صاحب اور مسلم لیگ نون وغیرہ مل کے 18th امنڈمنٹ کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے آزاد کشمیر کے سٹیٹس کا یا گلگت بلتستان کے سٹیٹس کا یا ایون فاٹا کے سٹیٹس کا کوئی فکر کیوں نہیں کیا؟ عملاً ان لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب فاٹا مرج نہیں ہوا تھا اور اس کے چیف ایگزیکٹو صدر مملکت ہوا کرتے تھے، تو زرداری صاحب پوری صدارت میں انہوں نے پورے اپنی کنسٹیٹوینسی کے 1 انچ پہ ایک مرتبہ کے لیے بھی قدم نہیں رکھا تھا۔ پھر اب جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، مثلاً آج ابھی میں تقریر سن رہا تھا بلاول صاحب کا، تو وہ انٹرنیٹ کی بندش کی بات کر رہے تھے۔ بھائی کون ذمہ دار ہے؟ آپ کی وہاں پہ حکومت تھی اور آپ کی وہاں پہ حکومت ہے، تو یا تو آپ نے بند کیا ہے، یا اگر آپ نے نہیں ہے تو پھر اتنی ہمت کر لیں بتا دیں کہ کس نے بند کیا ہے۔ اور اگر آج آپ اتنی ہمت نہیں کر سکتے تو پھر کل آپ کشمیر سے متعلق کوئی بڑے کی ڈیسیجن کیسے اپنی مرضی کے ساتھ کر سکیں گے؟ یہ دونوں جماعتیں دیکھیں کہ ایک وفاق میں حکمران تھی اور ایک آزاد کشمیر میں حکمران تھی، اور اس روز رانا ثناء اللہ صاحب مجھے بتا رہے تھے پروگرام میں کہ ہم نے اس وقت یہ تجویز دی تھی کہ جب پچھلے وزیر اعظم رخصت ہوئے کہ ہمیں فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ انسسٹ کیا کہ نہیں، ہم اپنی حکومت فارم کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی حکومت فارم کر لی۔ تو آج جو کشمیر کی صورتحال ہے، آزاد جموں کشمیر کی، یہ ماضی میں پہلے کبھی ایسی نہیں تھی، کسی الیکشن میں ایسی نہیں تھی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہو، وہاں پہ آزادانہ نقل و حمل نہ ہو رہا ہو، وہاں پہ راولا کوٹ میں 1 مہینے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہوں، جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس سے متعلق ایک تنازع والی کیفیت ہو۔ تو ان معاملات کو یہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو حکومت تھی وہ ہیں، یا پھر جو کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں تو وہ اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، قمر زمان کائرہ صاحب تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب، اور یہی لوگ تھے۔ تو پہلی مرتبہ بھی انہوں نے مذاکرات کیے تھے، دوسری مرتبہ بھی مذاکرات کیے تھے، جو مطالبات منظور کیے وہ بھی انہوں نے کیے، اور جو نہیں کر رہے ہیں، اب مثلاً بلاول صاحب عجیب کام کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہاں پہ ان کی حکومت ہے، دوسری طرف وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو کام تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا، کہ آپ کی ادھر حکومت بھی ہو اور اس سے پہلے بھی حکومت کی ہو، اور آپ چلو یہ بہانہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جی الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات آتے ہیں، لیکن ایکشن کمیٹی کا معاملہ تو پچھلے سال 1.5 سے چلا آ رہا تھا۔ تو آپ لوگوں نے مہاجرین کی سیٹوں سے متعلق ابھی جب آپ کبھی دبے الفاظ میں مخالفت کرتے ہیں، کبھی دوسری طرف مخالفت کرتے ہیں، تو کل کے پھر مخالفت یا کریں یا پھر حمایت کریں کل کے اس کی، لیکن وہ اپوزیشن دکھنا بھی چاہتے ہیں، اور الیکشن میں کشمیریوں کا ووٹ ایک مرتبہ پھر سمیٹنا بھی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو پتہ ہے کہ حقیقت میں تو ہم ہی حکمران تھے، اور کل کی حکمرانی کے لیے ان دونوں جماعتوں کے مابین مقابلہ ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے، میرے خیال میں الیکشن کا اس مسئلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے بعد بھی وہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ وہ الیکشن سے پہلے بھی
اگر اس کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائے تو حل ہو سکتا ہے، اور الیکشن کے بعد بھی. لیکن اگر یہ رویہ ہو تو الیکشن کے بعد بھی وہ مسئلہ جو کہ تو ہو. یہ پاکستان کی مجبوری ہے، اور پاکستان چونکہ سعودی عرب کے ساتھ اس کا ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ اگر سعودی عرب کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہو یا اس کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو تو پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرے اور سعودی عرب کا ساتھ دے. لیکن یہاں پہ تو پاکستان کے اپنے مفادات بھی باب المندب سے وابستہ ہیں، اور اپنی ضروریات بھی اس سے وابستہ ہیں، اور کئی دیگر اور ممالک کے بھی اس سے وابستہ ہے. تو اور خصوصاً جب اپنا ہرمز بند ہوتا ہے تو اس کے بعد تو چین اور بہت سارے اور ممالک کو بھی باب المندب پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. تو یہ پھر صرف سعودی عرب کا معاملہ نہیں رہ جاتا. لیکن بنیادی بات کہ جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو پاکستانی عوام کی 100% ہمدردی وہ ایران کے ساتھ رہی. پاکستانی میڈیا نے 100% ایران کو سپورٹ کیا. اتنا شاید خود ایرانی میڈیا نے سپورٹ نہیں کیا جتنا کہ پاکستانی میڈیا نے ایران کو سپورٹ کیا. پاکستان کی حکومت نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب عرب ممالک کے خلاف کارروائی ہوتی تھی ایران کی طرف سے تو پاکستان اس کی بھی مذمت کرتا رہا. اور پھر پاکستان نے کی ثالثی، لیکن اس ثالثی کا جو رزلٹ تھا وہ 90% اگر دیکھیں تو وہ ایران کے حق میں نکل رہا تھا. ہم بعض اوقات سوچتے تھے اسلام آباد MOU کے متن کو کہ اس میں آخر امریکہ کو کیا ملا ہوا ہے، اور یہ تانا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ملتا تھا، اس میں ایران کو بہت کچھ ملا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے روز کہ جب ایران کے رہبر کے تدفین کے مختلف مراحل جاری تھے تو اس میں سعودی عرب نے اپنا وفد بھیجا، اور قطر جو تھا وہ ایک پاکستان کے ساتھ وہ بھی ثالثی کر رہا تھا. ان دونوں کے شپس تھے، اور ان دونوں کے ممالک کے اس کو ایران کی طرف سے نشانہ بنایا گیا. تو جس طرح شہزاد نے کہا کہ قطر کو آخر ثالث ہونے کے ناطے یہ رعایت ان کو دینی چاہیے تھی کہ اس کے شپ کو نشانہ نہ بنایا جاتا، اور سعودی عرب کا یہ خیال رکھا جاتا کہ ان کا ڈیلیگیشن اب ایک روز پہلے وہ ان کے مراسم میں شرکت کے لیے وہاں پہ گیا ہوا ہے. اور پھر اب یہ جو نیا مرحلہ جنگ کا شروع ہوا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید سعودی عرب کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ایران نے ابھی تک سعودی عرب کو ہٹ نہیں کیا ہے. لیکن جو حوثیوں کا ہے تو یہ اقدام وہ تو ظاہری بات ہے کہ 100% سعودی عرب کے خلاف ہے، اور اگر سعودی عرب کی ناکہ بندی حوثیوں کی طرف سے کی جاتی ہے پھر وہ سٹیٹ بھی نہیں ہے بلکہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ دھمکی پہلے سے ایران کی طرف سے دی بھی گئی تھی، اور اب بھی اگر حوثی کریں گے، حوثی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایران کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. تو کم از کم ان باقی ممالک کا، پاکستان کا، سعودی عرب کا، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں میں اضافہ نہ کریں، اور پاکستان جیسے ملکوں میں جو گڈ ول ہے اس کے لیے اور اس کے ساتھ یکجہتی کا جو اظہار ہے اس کو غزن نہ پہنچائے، اور باب المندب کی بندش کا فیصلہ وہ حوثیوں سے نہ کروائے بلکہ ان کو اس سے باز رکھیں.